نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نام الرحمن پر بات کریں گے۔ رحمان بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ رحم فرمانے والا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، کہہ دو اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، تم جس کو بھی پکارو گے سو یہ بہترین نام اسی کے ہیں، یعنی چاہو تو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، کیونکہ رحمان بھی اس کا نام ہے۔ قرآن مجید کی ہر سورت سے پہلے سوائے سورت التوبہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو بہت مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی اس صفت کی بہت زیادہ تکرار ہے قرآن مجید میں۔ سورۃ فاتحہ کے شروع میں بھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ کون ہے وہ رب؟ جو بہت ہی مہربان ہے، جس نے ہم پر ساری نعمتیں اس زمین کے اندر سے بھی نکالی اور آسمان سے بھی برسائی اور ہر طرح سے ہمیں مالا مال کیا۔ یہ سب اس کی رحمت کی وجہ سے ہے، ورنہ ہم نے اپنے رب کے لیے کیا کیا ہے؟ اسے تو ہماری ضرورت بھی نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر رکھا ہے، لکھ رکھا ہے، یعنی رحمت اس کی ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، ہر چیز پر غالب ہے۔ وہ بندوں کے ساتھ معاملہ بندوں کے اعمال کے مطابق نہیں کرتا، وہ اپنی رحمت کے ساتھ کرتا ہے۔ ہم بندے دن رات گناہ کرتے ہیں، دن رات اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، لیکن وہ ہم پر رحم کرتے ہوئے ہماری تمام ضروریات پوری کرتا ہے۔ الرحمن جو بہت ہی مہربان ہے، اس کی یہ رحمت صرف انسانوں پر ہی نہیں، تمام مخلوقات پر ہے، تمام حیوانات پر ہے۔ اور پھر یہ رحمت ہی ہے جو انسان کے لیے امید اور آرزو کے دروازے کھولتی ہے اور انسان کے اندر چھپی ہوئی فطرت کو ابھارتی ہے، اسے نیک عمل پر ابھارتی ہے، اس کے اندر سے خوف اور مایوسی کو دور دھکیلتی ہے اور انسان کے دل میں امن و امان کا احساس دلاتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کا رب بہت ہی مہربان ہے، بہت ہی رحم فرمانے والا ہے، جو ہر حال میں اپنے بندے کا خیال رکھنے والا ہے، خواہ بندہ نیک کام کر رہا ہو یا گناہ کے کام کر رہا ہو۔ اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ رحمان کا یہ نام صرف رحمان کے لیے خاص ہے، اس لیے کوئی شخص اپنا نام صرف رحمان نہیں رکھ سکتا۔ ہاں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جو نام پسند ہے وہ عبد الرحمن ہے، یعنی رحمان سے پہلے عبد کا لفظ لگایا جائے کہ بندہ خود رحمان نہیں، کیونکہ کسی بھی انسان کے اندر رحمان جیسی صفت نہیں ہو سکتی، ہاں وہ رحمان کا بندہ ضرور ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس نام کا ذکر آیا ہے، تقریباً 45 جگہوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ، اور قرآن مجید کی ایک سورت بھی اس نام سے ہے، سورۃ الرحمن، جو بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیاری سورت ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہوا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے دنیا اور آخرت میں تیار کی ہیں، بہت ہی بہترین چیزیں۔ ان میں سے ایک ایک چیز کا نام لیا، لیکن حیرت ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اس نے اپنی جس نعمت کا ذکر کیا ہے وہ قرآن کی تعلیم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورت کا آغاز ہوتا ہے الرحمن علم القرآن۔ کون ہے رحمان؟ کون ہے رحم فرمانے والا؟ کون ہے مہربان جو قرآن کی تعلیم دیتا ہے؟ گویا انسان کی جتنی بھی ضروریات ہیں وہ رحمان نے پوری کی، لیکن ان میں سے سب سے بڑی ضرورت یعنی ضرورت ہدایت کہ انسان اس زندگی میں کس طرح اپنے عقل اور شعور اور ہوش و حواس کو صحیح طور پر استعمال کرے، کسی بھی کام میں کون سا راستہ اختیار کرے، اس نے اس کے لیے انسان کو تنہا نہیں چھوڑ دیا۔ الذی آتا
کل شیء خلقہ ثم ہدی، جس نے ہر چیز کو ایک صورت بخشی پھر ان کو راہ دکھائی. جس طرح اس نے پودوں کو سکھایا کہ انہوں نے کیا پیدا کرنا ہے، کیسے ظاہر ہونا ہے، جس نے ایک چھوٹے سے چھوٹے جانور کو اپنا کام سکھایا، اسی نے انسان کو زندگی گزارنے کا مکمل ضابطہ حیات دیا، بہترین طریقہ سکھایا، انسان کی ہدایت کا بندوبست کیا اور قرآن کی تعلیم دی. پھر اس کے بعد خلق الانسان، انسان کی تخلیق کی بات ہوئی کہ یہ بھی اس کی رحمت ہے. علمہ البیان، اس کو بولنا سکھایا، اسے اظہار خیال کرنا سکھایا، یہ بھی رحمان کی رحمت ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں، اتنی رحمتیں ہیں کہ جن کو انسان شمار نہیں کر سکتا، ان کو گن نہیں سکتا. اسی لیے سورۃ الرحمن میں بار بار اس آیت کی تکرار ہوتی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو ہم کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر رب عطا نہ کرے تو کوئی انسان یا کوئی دوسری مخلوق انسان کو یا دوسری مخلوقات کو وہ سب کچھ دے نہیں سکتی. اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر آتا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، کہ وہ اللہ کون ہے، اس کا تعارف کیا ہے، وہی جس کے سوا کوئی الہ نہیں، جو غیب اور حاضر کا جاننے والا، جو بہت ہی مہربان، بہت ہی لطف و کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا رب ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا کہ یہ قرآن تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ رحمان الرحیم کی طرف سے نازل کرتا ہے. یہاں پر ایک اور حیرت کی بات یہ ہے کہ رحمان کے ساتھ مزید تاکید کے لیے صفت الرحیم کا بھی بار بار ذکر آتا ہے. یعنی اس کی رحمت خاص بھی ہے اور اس کی رحمت عام بھی ہے، اس کی رحمت انسانوں پر بھی ہے اور اس کی رحمت حیوانوں پر بھی ہے، اس کی رحمت ماننے والوں پر بھی ہے اور اس کی رحمت ان پر بھی ہے جو اس کے وجود کا ہی انکار کرتے ہیں یا اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. ایسی رحمت اور کس کے اندر ہوگی. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد احادیث میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس صفت کا ذکر کیا ہے، اس نام کا ذکر کیا ہے اور اس کی نسبت سے کچھ تعلیمات دی ہیں. مثلا ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑے 3 قسم کے ہوتے ہیں، بعض گھوڑے تو رحمان کے ہوتے ہیں اور بعض انسان کے اور بعض شیطان کے، اور رحمان کا گھوڑا تو وہ ہوتا ہے جسے اللہ کے راستے میں باندھا جائے. تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اس نے ہمارے لیے سواریوں کا انتظام کیا، یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے کھانے پینے کے لیے طرح طرح کی چیزیں اگائی، اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہماری زبان کو ذائقہ کی قوت دی کہ ہم مختلف چیزوں کو چکھ سکیں اور ان سے لطف اٹھا سکیں. یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے صرف چکھنے کی نہیں، سونگنے کی صلاحیت بھی دی تاکہ جو چیز کھا رہے ہیں اس کے ذائقے کے ساتھ ساتھ اس کی خوشبو سے بھی فائدہ اٹھائیں. پھر اس نے ہمیں دیکھنے کی صلاحیت بخشی، یہ بھی اس کی رحمت ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں تو دیکھ کر بھی اس سے لطف اٹھاتے ہیں. پھر اسی طرح اس نے چھونے کی صلاحیت دی، اس کی مختلف طرح کی نعمتوں کو جب ہم کھا رہے ہوتے ہیں، استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو ہاتھوں سے چھو کر بھی ایک لذت حاصل کرتے ہیں. یہ سب کچھ اس کی رحمت ہی تو ہے کہ اس نے اپنے بندے کو اتنی بہترین قوتوں اور صلاحیتوں سے نوازا ہے. ان ساری نعمتوں کے ہوتے ہوئے انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے اور رب اس بات کا شکوہ بھی کرتے ہیں. وہ رب رحیم قرآن مجید میں ہمیں بتاتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو رحمان کی ان نعمتوں کو، اس رحمت کو محسوس ہی نہیں کرتے. قرآن مجید میں آتا ہے، وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ. اور جب یہ منکر آپ کو دیکھتے ہیں تو بس مذاق ہی اڑانے لگتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہی ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے، جبکہ وہ خود رحمان کے ذکر سے منکر ہیں. یعنی رحمان کی دی ہوئی ساری رحمت سے، نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن اس کو یاد نہیں کرتے، اس کی رحمت کو محسوس نہیں کرتے، اس کا شکر ادا نہیں کرتے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں وہ رحمان کیا ہوتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہوتا ہے، کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے. اور یہ دعوت ان کی نفرت میں مزید اضافہ کرتی ہے. لیکن اس کے باوجود کہ وہ رحمان کو سجدہ نہیں کرتے، وہ اس کی نعمتوں کا اعتراف نہیں کرتے، وہ اس کی مہربانیوں کو محسوس نہیں کرتے، رحمان اپنی رحمت کرنا بند نہیں کرتا.
پھر بھی وہ دن رات ان پر اپنی رحمت کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت کے ساتھ اس کے اس نام کو نہیں جانتے تھے، نہیں پہچانتے تھے۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ تاریخ کا مشہور واقعہ ہے، جس میں سہیل بن عمر آیا تو کہنے لگا کہ ہمارے اور اپنے درمیان صلح کی ایک تحریر لکھ لیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب کو بلوایا اور فرمایا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو مہربان ہے، رحمان ہے، بہت بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ تو سہیل کہنے لگا اللہ کی قسم میں رحمان کو نہیں جانتا۔ یہ کس قدر حیرت کی بات ہے کہ جس کی رحمت سے ہم سانس لیتے ہیں، جس کی رحمت سے ہم چلتے پھرتے ہیں، جس کی رحمت سے یہ ساری کائنات ہمارے لیے مسخر کی گئی، جس کی رحمت کی وجہ سے ہمیں ہر چیز کی تعلیم دی گئی، ہمیں عقل اور سوچنے سمجھنے کی قوت دی گئی، اسی کو انسان نہ پہچانے، اسی کی ناشکری کرے۔ تو کہنے لگا کہ میں رحمان کو نہیں جانتا، وہ کیا چیز ہے؟ ہاں تم یوں لکھو بسمک اللہم، جیسے تم پہلے لکھا کرتے تھے۔ انسان کے لیے کس قدر بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ اپنے رب کی رحمت کو محسوس نہ کرے، کیونکہ یہی رحمت انسان کے اندر ایک رقت پیدا کرتی ہے، اپنے رب کا ایک قرب نصیب کرتی ہے۔ اس رحمت کا احساس بندے کے اندر بندوں کے لیے بھی مہربانی کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اور رحمان صرف الرحمن نہیں بلکہ ارحم الراحمین ہے، سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور وہ اپنے بچے کو لے کر اسے سینے سے لگانے لگا، اسے پیار کرنے لگا۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں اس پر رحم آتا ہے، یعنی تمہارے دل میں اس کے لیے محبت ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کو تم پر اس سے بھی زیادہ رحم آتا ہے، یعنی جس طرح ایک والد یا ایک ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اور اس پر رحم کرتی ہے، اس پر شفقت کرتی ہے، اس کا خیال کرتی ہے، اس کی نگہبانی کرتی ہے، فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ تم پر رحم آتا ہے جس طرح تمہیں اپنے اس بچے پر رحم آتا ہے، اور وہ ارحم الراحمین ہے، سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، اور اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکا تو اپنی کتاب یعنی لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے اس نے یہ لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت اس کے غصے اور اس کے غضب سے کہیں زیادہ ہے۔ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی رحمت کے 100 حصے ہیں جن میں سے اس نے صرف ایک حصہ زمین پر اتارا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک جنات، انسانوں، چوپایوں اور کیڑوں مکوڑوں کے لیے نازل کی گئی ہے، یعنی ان کے اندر ڈال دی گئی ہے، اور اس رحمت کی وجہ سے وہ آپس میں ایک دوسرے پر مہربانی اور شفقت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے پہ شفقت کرتا ہے، یعنی دوسرے جانوروں کو وہ ہنٹ کر لیتا ہے، ان کا شکار کرتا ہے، لیکن اپنے بچے کو وہ پلنے دیتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 99 رحمتیں بچا کر رکھی ہیں جن سے وہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحمت کرے گا، کیونکہ قیامت کے دن کوئی بھی ایسا نہ ہوگا کہ جس کے اعمال ایسے ہوں کہ وہ صرف اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جا سکے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت کو بھی اپنی رحمت کہا ہے کہ انتی رحمتی، تو میری رحمت ہے، ارحم بکی من اشاء، تیرے ذریعے میں جس میں چاہوں گا رحم فرماؤں گا، یعنی کسی بھی انسان کا جنت میں جانا صرف اور صرف اللہ کی رحمت کی بنا پر ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جانا ہے تو پھر اچھے عمل کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، اچھے اعمال، نیک اعمال، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال اللہ کی رحمت کو جوش میں لاتے ہیں، وہ اس کی رحمت کو لانے کا سبب بنتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو 100 اجزاء میں تقسیم کیا جن میں سے 99 اس کے اپنے پاس ہیں اور ایک حصہ اس نے زمین پہ نازل کیا۔ اسی وجہ سے، اس ایک حصے کی وجہ سے جو اس نے پوری مخلوق کے اندر بانٹ دیا، مخلوق ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اور مہربانی کا معاملہ کرتی ہے، اچھائی سے پیش آتی ہے، یہاں تک کہ گھوڑا اپنے بچے پر پاؤں نہیں مارتا، یعنی وہ جو ہر چیز کو پاؤں کے ساتھ دھکیل دیتا ہے وہ اپنے بچے کو نہیں دھکیلتا، اس اندیشے کے تحت کہ اسے کوئی نقصان نہ ہو۔ پھر یہ ہے کہ قیامت کے دن اس ایک حصے کی واپسی اور اللہ کے دوستوں کو اس سے مکمل فائدہ پہنچے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو ایک حصہ رحمت کا دنیا میں اتارا ہے، قیامت کے دن یہ بھی اپنے 99 حصوں میں ڈال کر 100 پوری کر کے اپنے اولیاء
اور اپنے دوستوں پر نچھاور فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس 100 رحمتیں ہیں جن میں سے اللہ نے تمام زمین والوں پر صرف ایک رحمت نازل کی ہے اور باقی 99 اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے لیے رکھ چھوڑی ہے۔ پھر اللہ اس ایک رحمت کو بھی، یعنی جو ابھی اس نے اس دنیا میں اتاری ہوئی ہے، اسے بھی اس 99 کے ساتھ ملا دے گا اور قیامت کے دن اپنے دوستوں پر اپنی 100 رحمتیں پوری فرما دے گا۔ تو آپ سوچئے کہ پھر وہ کیسا انعام ہوگا، کیسا اکرام ہوگا، کیسا احسان ہوگا جو وہ اپنے بندوں پر کرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت محسنین کے بہت قریب ہے، جیسے کہ ارشاد فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں، احسان کرنے والوں کے بہت قریب ہے۔ یعنی ویسے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہر ایک کے لیے ہے، لیکن قیامت کے دن وہ خاص اس کے دوستوں کے لیے ہوگی۔ وہ دوست کون ہیں؟ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس دنیا میں راضی کرتے ہیں، اس کے احکامات پر چلتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کی خوشی کو اپنی خوشی پر مقدم رکھتے ہیں، اس کی رضا کو اپنی رضا کے آگے رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمتیں تمام کر دے گا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نافرمانوں پر بھی کچھ رحمت ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ جہنمی جو اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی جہنم میں، ان پر تو نہ موت آئے گی اور نہ ہی انہیں کوئی زندگی نصیب ہوگی۔ البتہ جن پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ارادہ فرمائے گا انہیں جہنم میں موت دے دے گا، پھر سفارش کرنے والے ان کی سفارش کریں گے اور ہر آدمی اپنے دوستوں کو نکال کر لے جائے گا۔ وہ لوگ ایک خصوصی نہر میں جس کا نام نہر حیات ہے یا نہر جنت، وہاں غسل کریں گے اور ایسے اگائیں گے جیسے سیلاب کے بہاؤ میں دانہ اگاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ رحمت اپنے دوستوں کے لیے تو خاص ہوگی، لیکن اس کی اس رحمت سے کچھ وہ بھی لوگ فائدہ اٹھائیں گے کہ جو اس کے نافرمان ہیں، جن کے پاس کوئی ایک بھی نیکی یا کوئی ایک بھی فرما برداری کا کام نہیں تھا۔ اس دنیا میں اگر انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کو محسوس کرنا چاہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ باہر نکلے اور زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کے مشاہدات کو دیکھے کہ کس طرح بارش برستی ہے، کیونکہ بارش بھی اس کی رحمت کا ایک حصہ ہے، اور پھر کس طرح رات دن میں اور دن رات میں تبدیل ہو جاتے ہیں، کس طرح زمین پر یہ تبدیلی آ جاتی ہے، کس طرح سورج کی تپش فصلوں کو پکاتی ہے اور کس طرح چاند کی روشنی راتوں کو ٹھنڈک بخشتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس نے اپنی رحمت ہی سے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو۔ یہ بندے کو جو نیند کی صلاحیت بخشی ہے، سونے کی جو توفیق دی ہے، یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ اور جب رات آ جاتی ہے، رات کا اندھیرا گہرا چھا جاتا ہے اور ہر چیز سکون پکڑتی ہے، تو اپنے بندوں کو بھی رب سلا دیتا ہے، اور یہ بھی اس کی رحمت کی علامت ہے۔ اور پھر دن کو اس نے روشن بنایا، کس لیے؟ تاکہ تم اس میں اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو، اپنے رزق کو تلاش کر سکو، دنیا میں کام کاج کر سکو، کیونکہ جب سورج نکلتا ہے تو انسان کے اندر ایک عجب طرح کی نشاط ہوتی ہے۔ اس وقت بھی انسان کو اپنے رب کی رحمت کو محسوس کرنا چاہیے۔ گرمی کے بعد جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو یہ کون چلاتا ہے؟ یہ بھی رب کی رحمت کی علامت ہوتی ہے۔ اسی طرح جیسے یہاں فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور وہی ہے جس نے ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری کے لیے بھیجا، یعنی بارش کے آنے سے پہلے جب ہوا چلتی ہے تو اس کی رحمت کو محسوس کرنا چاہیے۔ اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی اتارا، یعنی بارش کا پانی ہر چیز کو دھو ڈالتا ہے، درختوں کو، نباتات کو اور مختلف چیزوں کو، اور اس میں انسانوں اور حیوانوں کے لیے پینے کا بھی حصہ ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جو ہے یہ اس کی کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے، وہ صاحب اقتدار ہے، وہ عرش پر مستوی ہے، وہ سب سے بلند ہے، اس کے باوجود مہربان ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ عام طور پر جب کسی انسان کو کوئی اقتدار ملتا ہے یا کوئی طاقت ملتی ہے تو عموماً وہ ظالم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ بلند مقام کس کے پاس ہے؟ لیکن اس کے باوجود وہ مہربان ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے۔
یعنی اتنی بلندی پر ہونے کے باوجود وہ مہربان ہے. پھر اسی طرح قرآن مجید میں متعدد مقامات پر العزیز الرحیم کا لفظ آتا ہے. ایک طرف وہ زبردست ہے، وہ غلبے والا ہے، وہ قوت والا ہے، وہ اپنا حکم نافذ کر سکتا ہے، اور دوسری طرف وہ بہت مہربان ہے. عام طور پر بندوں کے اندر زیادہ تر وہ مہربان ہوتے ہیں جو اپنی کسی ویکنس کی وجہ سے دوسروں پر مہربانی کر رہے ہوتے ہیں، یا تو فطرتاً ان کے اندر ایک ایسی کیفیت ہوتی، یا پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی قوت نہیں رکھتے، کوئی طاقت نہیں رکھتے، تو عام طور پر وہ مسکین ہو جاتے ہیں یا پھر نرم مزاج ہو جاتے ہیں. بائی چوائس بہت کم لوگ مہربانی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، کیونکہ جو نعمتیں زیادہ ہوتی چلی جاتی ہیں، یعنی ان پر اللہ کا فضل زیادہ ہوتا ہے، وہ تو بندوں کے ساتھ مہربانی کی خو کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ، مگر یہ کہ جس کو اللہ توفیق دے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو سارے خزانوں کا مالک، جو سب کچھ کر سکتا ہے، وہ اپنے نافرمانوں کو ایک آن میں ختم کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ان کو رزق دیتا رہتا ہے. اور ایک اور جگہ پر فرماتا ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، اگر وہ بندوں کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑنے لگے تو بہت جلد ان کو عذاب دے دے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا. اور آپ دیکھیے، کسی اور کی بات چھوڑیے، خود ہم اپنے آپ پر غور کریں تو ہم ایک دن میں کتنی نافرمانیاں کر جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم چلتے پھرتے کھاتے پیتے سب کچھ کرتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پلٹنے کا موقع بھی دیتے ہیں کہ ہم اس سے معافی مانگ لیں تو معاف بھی کر دے گا. یعنی ساری نعمتیں لینے کے بعد حق تو یہ تھا کہ ہم اس کا شکر ادا کرتے، اس کی فرما برداری کرتے، اس کو خوش کرتے، لیکن الٹا ہم اس کو ناراض کرتے. جب ناراض کر چکتے تو وہ پھر بھی ہمیں نہیں چھوڑتا. اس کی رحمت کو دیکھیے، پھر وہ اپنی طرف بلاتا ہے کہ آؤ اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، اس کی رحمت تمہیں ڈھانپ لے گی. پھر آپ دیکھیے کہ دنیا میں یہ ساری نعمتیں، یہ رحمتیں تو سب کے لیے عام ہیں، لیکن ایک دن پھر ایسا آئے گا کہ جب بندوں میں فرق کر دیا جائے گا. ایک طرف اس کے اطاعت گزار بندے ہوں گے جن پر وہ اپنی ساری نعمتیں اور رحمتیں پوری کرے گا، اور دوسری طرف اس کے گناہگار بندے ہوں گے. ان گناہگاروں میں سے بھی وہ بہت کو بخش دے گا، ہاں صرف ان کو چھوڑ دے گا جو شرک کرنے والے ہوں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ہاں شرک تو شرک کا گناہ نہیں معاف کرے گا. جیسا کہ باقی تمام ناموں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے، اسی طرح اس کی اس صفت کے ساتھ بھی اس کو پکارنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی دعائیں سکھائی ہیں کہ جن میں رحمان کا ذکر آتا ہے. مثلا قرض کی ادائیگی میں آسانی کے لیے رحمان کو پکارنا چاہیے. حضرت انس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی دعا سکھاؤں کہ اگر تم اس کے ساتھ دعا کرو تو تم پر احد پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو تو اللہ تعالیٰ تم سے ادا کر دے گا. اے معاذ یہ پڑھا کرو، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر رحمان الدنیا والآخرة ورحیمہما تعطیہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء ارحمنی رحمتا تغنینی بہا عن رحمت من سواک. اے اللہ بادشاہت کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، جس کو تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جس کو تو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. تیرے ہی ہاتھ میں خیر و بھلائی ہے، اور تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. دنیا اور آخرت کا رحمان اور رحم کرنے والا ہے. تو جسے چاہتا ہے دنیا اور آخرت دیتا ہے، اور ان کو جن سے چاہتا ہے روک دیتا ہے. یعنی جسے چاہے دونوں جگہ دے اور جن سے چاہے روک لے، کیونکہ ہر چیز تیرے اختیار میں ہے. مجھ پر ایسی رحمت سے رحم فرما. کیا خوبصورت انداز ہے. یا رب تو مجھ پر ایسی رحمت سے رحم فرما جو مجھے تیرے علاوہ کی رحمت سے بے نیاز کر دے، پھر میں کسی اور کی طرف نہ دیکھوں، تو ہی اپنا کرم فرما دے. تو جو شخص اس طریقے سے اپنے رب سے مانگتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اوپر سے بڑا قرض اتار دیتے ہیں، خواہ احد پہاڑ جتنا ہی کیوں نہ ہو. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی دعائیں مختلف انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. مثلا نماز کے دوران 2 سجدوں کے بیچ میں جو دعا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما.
اسی طرح قرآنی دعاؤں میں بھی واعف عنا واغفر لنا وارحمنا کے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ والدین کے لیے خاص دعا جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے اپنے بندوں کو، وہ بھی رحمت ہی کی دعا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ ان دونوں پر یعنی میرے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے چھوٹا ہونے کی حالت میں مجھے پالا تھا، یعنی جیسے یہ میرے لیے مہربان تھے تو ان کے لیے مہربان ہو جا۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، آپ کہہ دیجئے اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔